حضور علیہ السلام نا ہر ایک کی، دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے تھے ہمارا کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی کام حضور کرتے، یک طرفہ نیکی۔ یہ تجارت چھوڑ دو، ہمارے ہاں رواج ہے حقوق مانگنے کا، ہر وقت حقوق مانگو، اور بھئی حقوق مانگنے چھوڑ دو، حقوق دینے شروع کرو، دینے کا مزاج بناؤ، دینے کا، کو میرے ذمہ جس کے ہیں میں سب کے دوں گا، اور اگر کسی نے میرے نہ ادا کیے تو میں رب سے اجر لے لوں گا۔ یک طرفہ نیکی، ایک تو سوچ مثبت، دوسرا نیکی، اور کس طرح کی نیکی؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور مجھے بتائیں دین ہے کیا؟ آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن کچھ لوگ میری طرح پگڑی اور داڑھی والے ہو جائیں تو مکمل دیندار ہو جاتے ہیں پورے، وہ کہتے ہیں میں تو شرعی ہوں، فلانا غیر شرعی ہے۔ اتنی جلدی نہ کر، ذرا ٹھہر جا، نرا مسواک کرنا ہی سنت نہیں، حضور کی جو سنت سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی وہ تو سچ بولنا ہے، سبحان اللہ، وہ تو امانت دار ہونا ہے، صادق اور امین ہونا پہلی ادا ہے جو دنیا میں آئی تھی۔ تو دیکھ تیری باطنی کیفیات یہ بھی ضروری ہے، دینی لبادہ یہ بھی بڑا ضروری ہے، لیکن اس میں اپنے آپ کو قید نہ کرے، اپنے معاملات کا بھی جائزہ لے، معاملات کا بھی نہ سمجھ آئے تو حضرت عمر کا فرمان عرض کرتا ہوں، امام غزالی نے لکھا ہے، ایک شخص نے آ کے کہا تھا حضرت عمر سے فلانا بندہ بڑا نیک ہے، فلانا بندہ بڑا نیک ہے، تو حضرت عمر کہنے لگے تو پڑوسی ہے اس کا؟ کہ نہیں۔ فرمایا کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ عرض کی حضور نہیں۔ فرمایا لین دین کی ہے؟ حضور نہیں۔ تو فرمایا میری نمازیں دیکھ کے تعریف نہ کر۔ یہ حضرت عمر نے کہا، جناب عمر نے، یہ حضرت عمر نے کہا، اور یہ جو کہنے لگا ہوں یہ پھر بابا بلے شاہ نے کہا۔ وہ کہنے لگے تسی آج بھی کیتی جاندے ہو تے نال لہو بھی پیتی جاندے ہو، آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، اوے نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ زندگی میں جو چیزیں ترجیح رکھتی ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر کریں، چند ایک چیزوں کو طے کر کے تو کہنا معاملہ ختم ہو گیا۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہر محفل میں جانے والے بندے سے کہنا جو ہر محفل میں ہوتا ہے اور اس کو سارا پتہ ہے کیڑا ناز نہ کنے پیسے لیندہ ہے، یہ بھی اس نے، او بھائی پہلے دیتے ہو پھر بدنامی کرتے ہو، اگر کسی کو دے لیے ہیں تو پھر پردہ پوشی کر لو، دیتے ہو پھر شور بھی مچاتے ہو، مارکیٹ بناتے کیوں ہو؟ یہ بکنے والوں نے نہیں بنائی، خریدنے والوں نے بنائی ہے، تم نہ خریدتے وہ نہ بکتے، خود بناتے ہو، خود ہی مذاق بھی بناتے ہو۔ اتنی محفل میں جانے والے بندے سے پوچھے نا جناب آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ کہتے تسی دعا کرو میرے لیے۔ میں کہ باقی سارے کام تو بغیر دعا تو ہی کر لینے، نماز دی باری دعا کریے تیرے لیے، حد ہو گئی نا۔ باقی صاحب دکان دعا کرا کے کھول دے ہو، بینک کی جو پیسے لین دعا کرا کے جاندے ہو، یہ سارے کام بغیر دعا کے، اور نماز کا کہ میں میرے لیے دعا کرے، کمال ہے بھائی۔ ترجیح دیکھیں چیز کی ترجیح کیا ہے۔ حضرت تمیم داری نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا الدین النصیحہ، دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے، بھلا کر کسی کا۔ حضور نے بھلا کیا، حضور نے کرم کیا، نبی پاک بھلا کریں گے، یہاں بھی کیا ہے، محشر کے میدان میں بھی کریں گے، میدان محشر میں بھی۔ یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، بھولنی نہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے، میرا ممبر خالی ہوگا سب سے زیادہ شانوں والا۔ حضور فرماتے ہیں میرا ممبر ہے خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا سب نبی ممبروں پہ ہوں گے اور میں سجدے میں ہوں گا، یا اللہ معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے۔ نہ مجھ سے بار عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا، سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے، یہ میرا عاشق ہے، وارثی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔
हुजूर क़यामत के दिन भी एहसास करेंगे, एहसास करेंगे। चौथी और आखिरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना नफरतों से लोगों को बचाया है। बदअकीदा से नफरत करेंगे, बद मजहब से नफरत करेंगे, ज़ातियात के लिए नफरत और तसादुम नहीं करेंगे। नफरत अंगेज़ी, बदगुमानी और मिजाज इस तरह का बना लेना कि जिसमें आहिस्ता आहिस्ता सब के लिए सख्त हो जाना। हमारे दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाते हैं। डॉक्टर, जो छोटा बच्चा कभी डॉक्टर बनना चाहता है, आप उससे पूछे ना बेटे बड़े होके क्या बनोगे, वो नीरा ये नहीं कहता मैं डॉक्टर बनूंगा, वो कहता मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और लोगों की खिदमत करूंगा। ये दो बातें बचपन में उसे याद हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है ना, फिर उसे एक बात याद रह जाती है कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ। दूसरी वो भूल जाता है, मैंने बतानी नहीं कौन सी है। दूसरी क्यों भूल जाता है? वो इसलिए कि उसे फिर बात याद आती है। वो कहता है जी लोगों को मुफ्त दवाई देते हैं, वो कदर ही नहीं करते। अगर ऐसे चेकअप कर लें तो लोग कहते हैं डॉक्टर ही छोटा है। ज़हन बन जाता है। एसएचओ नया नया भर्ती होता है तो वो कहता है मैं इंसाफ करूंगा, मैं अदल करूंगा, देखना मैं किस तरह लोगों की दहलीज तक खैर पहुंचाता हूं। फिर वो बाद में कहना शुरू कर देता है जी लोग तो झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं, 1 लाख इनका गुम हुआ होता है, 5 लाख दर्ज कराते हैं। छोड़ो जी, बंदे ही गलत है। बदगुमान हो जाते हैं, सोचे और तरह की हो जाती हैं। इधर देखो मेरी तरफ, हम हैं रसूलुल्लाह के मानने वाले। हमने उसवा हसना नबी पाक का अपनाना है। हमें हमारे रसूल ने एक उसूल दिया है, वो उसूल कभी ना भूलना। हमें हमारे दीन ने, हमारे महबूब ने कहा है नेकी बंदे से करनी है पर नजर रब रसूल पे रखनी है। जब इस अंदाज में नेकी होती है तो फिर बंदा लोगों की बेवफाई से परेशान होता ही नहीं। कोई खैर करे तो ठीक है, न भी करे तो बदगुमान नहीं होता। हमारा ये मसला बन चुका है कि हम ना छोटी छोटी बातों से दिल को सख्त कर लेते हैं, तभी ये सख्त हो जाती। समामा बिन असाल यमामा कबीले के सरबराह थे, अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी, मुसलमान हो गए। ये कबीला सबसे ज्यादा गंदुम पैदा करता था। हजरत समामा बिन असाल जब उम्रा करने के लिए इस्लाम कबूल करने के बाद मक्के गए तो उन्होंने ताने दिए कि सुना है तू भी बाप दादा का दीन छोड़ गया है। समामा नाराज हुए, कहने लगे खत्म हो गई बात, अब तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा, जहां से मर्जी ले लेना। चिढ़ जाता है ना बंदा बाजों का। ये बात तो कर बैठे, फिर ख्याल आया इतनी गंदम हम लेंगे कहां से, वो तो नाराज हो गए। हुजूर से दुश्मनी है माज़अल्लाह, तलवारें लेके जाते हैं, जंगे करने जाते हैं, पर दिल में पता भी है कि महबूब नफरतें नहीं पाला करते, अदावतों का मिजाज नहीं। छुपते छुपाते एक बंदा मदीना शरीफ हाजिर हुआ, अर्ज की हुजूर वो गलती हमसे ही हुई है पर आपके गुलाम ने गंदुम बंद कर दी है। कुछ लोग सफ़े माफ कर देते हैं पर कुछ सफ़े पलटते हैं पीछे से, वो तो पता ही ना किया अंदाज है। अब तो आया ना ठिकाने पे, समझ आ गई ना, अकल आ गई ना। महबूब ने सफ़ा पलटा नहीं, कोई भी खत लिखा, पर मैं समामा पहले तो मर्जी से देता था, अब तो अपने नबी के हुक्म से दिया करेगा। अच्छा गुमान, नफरत से बचना, तासुबात से बचना। हम हक परस्त नहीं होते, हम गिरोह परस्त होते हैं। पता लग गया जी उत्थे साडा मुंडा लड़ पिया है, बंदूकें लेके गन्ने लेके निकल गए, बेटा बैठ जाओ अल्लाह आपको खुश रखे, डंडे लेके चले गए। कभी किसी ने जाके पहले तहकीक की है कि गलती हमारे बच्चे की है कि सामने वाले की है? क्योंकि हम गिरोह परस्त हैं, हक परस्त नहीं। हक परस्त होते तो फिर वो डंडा चलता, लेकिन अगर अपने बेटे की गलती होती फिर अपने बेटे पर भी। लेकिन हमने मिजाज गलत बनाया है। तासुबात से निकलो, इन चीजों से बाहर आओ। अगर हमारे जहन में, माइंडसेट में तासुबात ना हो, नफरत ना हो, तो ज्यादा लोग नहीं थे सैलाब वाले, ज्यादा नहीं थे दोस्तों। 2-2.5 करोड़ बंदा हो भी तो 20 करोड़ संभालने वाला हो तो फर्क क्या पड़ता है। लेकिन मैं कैसे आपको अर्ज करूं, किसी के बिस्तर पर नींद नहीं आती तो जो 2 महीने से झोंपड़ियों में बैठे। हुजूर की उम्मत से प्यार करोगे, नबी पाक तुमसे प्यार करेंगे। हमने लेवल इस तरह का सेट किया है कि मेरे बच्चे बच्चे हैं,
تو یہ جو گلی میں گھوم رہا ہے اور کسی کی گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہے، یہ کسی کا بچہ ہی نہیں. تیرا بچہ جو صبح بڑے اسکول میں چلا گیا وہ تو بچہ ہے، اور جو گرمیوں میں بس کے پیچھے پانی کا گلاس لے کے بھاگ رہا ہے وہ کسی کا بچہ ہی نہیں. نفرت انگیزی، تعصبات، اپنے دلوں میں اپنے لیے خیر کا جذبہ رکھنا اور دوسرے کے حق میں نظریہ اور رکھنا، یہ حضور کی سیرت نہیں، یہ نبی کریم کا طریقہ نہیں. حضور کے پاس تو حاتم تائی کافر کی بیٹی بھی آئے، حضور چادر دے، کوئی کہے حضور یہ تو پاک چادر ہے، یہ کافر کی بیٹی ہے. فرمایا چپ کر جاؤ، بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، بیٹیاں بیٹی ہوتی ہیں. تو نفرت نہیں کرنی، محبت کو فروغ دینا ہے. اتنی میں نے تقریر کی تھی، پھر اس کو دہراتا ہوں ایک دفعہ. میں لمبی تقریر کرتا نہیں، آج شاہ صاحب نے مجھے کہا ذرا لمبی کرنا، تو سادات کے لیے بھی میں نے کوئی اسپیشل ہی کوٹا اپنے دل میں رکھا ہوا ہے. مان جاتے ہیں چونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ لو. سبحان اللہ. سید کا ہمیشہ ادب کریں، شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، وہ صحیح العقیدہ ہو، اس کا ہمیشہ احترام کریں. آپ حضرات غور کریں گے، ایک تو ہم نے حضور کا طریقہ اپنانا ہے تاکہ ہمیں سکون ملے. 3 باتیں میں نے اس میں سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. بدگمان نہ ہو، سوچ اچھی رکھیں، مثبت رہیں زندگی میں. آپ مثبت رہیں گے تو آپ کو سکون ملے گا. دوسری بات، نیکی یک طرفہ کرنی ہے. نیکی کو تجارت نہیں بنانا کہ تو کر پھر اس کے بعد میں کروں گا. اور تیسری بات، نفرت نہیں، تعصب نہیں، گروہ پرستی نہیں، حق پرستی، پیار، محبت، وارفتگی. اتنے سارے آپ لوگ آئے وہ دور تک. شاہ صاحب کی محنت بھی ہے، آپ کی محبت بھی ہے. دعا کرتا ہوں اے اللہ ہم سب کو خلوص عطا فرما، اور ان میں جو تیرا نیک بندے بیٹھے ہیں نا اس کا صدقہ ہمارے دل بدل دے، کیفیات تبدیل کر دے، اور ہمارے دلوں کو، روحوں کو اور ذہنوں کو رسول کریم کی غلامی عطا فرما دے. آخر